خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی بڑی کامیابی، 2 کارروائی میں فتنہ الخوارج کے پرنہ دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق DI خان کلاچی میں سرغنہ عالم محسود سمیت 10 خوارج مارے گئے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتخیل میں 5 خوارج ہلاک ہوئے۔ دونوں مقامات پر فورسز کی کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ خیبر پختونخوا میں کامیابیوں پر صدر اور وزیر اعظم کا سیکورٹی فورسز کو زبردست خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، بیرونی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گردوں کا خاتمہ قومی اتفاق رائے سے ہوگا۔ قومی اتفاق رائے میں خلل کوئی سیاسی چال برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ نومنتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور کی تقریب حلف برداری کچھ دیر بعد ہوگی۔ تقریب میں بلاول بھٹو زرداری کی شرکت کا بھی امکان۔ فیصل راٹھور کا بڑے پیمانے پر اصلاحات لانے کا عزم۔ ریاست میں 20 سیکرٹریز زائد اسامیاں ختم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیصل راٹھور سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر بننے پر مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ آزاد کشمیر کی ترقی و خوشحالی ترجیح قرار۔ عوامی فلاح و بہبود، امن و سلامتی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ٹرمپ کا 20 نکاتی غزہ امن منصوبہ منظور۔ پاکستان سمیت 13 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ چین اور روس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ بورڈ آف پیس غزہ کی عبوری انتظامیہ سے مل کر تعمیر نو کی نگرانی کرے گا۔ غزہ میں استحکام فورس کی تعیناتی اور حماس کو غیر مسلح کرنے کے نکات بھی شامل۔ مستقبل میں فلسطینی ریاست کے ممکنہ حل کا ذکر بھی منصوبے کا حصہ ہے۔ امریکی صدر کی غزہ کے بارے میں قرارداد پر دنیا کو مبارکباد۔ پاکستان اور دیگر ممالک سے اظہار تشکر کہا۔ UN سلامتی کونسل نے بورڈ آف پیس کی توثیق کر دی۔ بورڈ آف پیس کی سربراہی میں خود کروں گا۔ بورڈ ممبران کا اعلان آنے والے ہفتوں میں کروں گا۔ پاکستان کی جانب سے ٹرمپ کے امن منصوبے کا خیر مقدم۔ سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ کہا، ہمارا مقصد غزہ میں معصوم فلسطینیوں کا قتل عام روکنا ہے۔ فلسطینیوں کی حمایت کے بغیر خطے میں دیر پا امن کا قیام ممکن ہی نہیں۔ غزہ سے اسرائیلی فورسز کے انخلا پر زور۔ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر قرار۔ حماس اور فلسطینی تنظیموں نے سلامتی کونسل میں غزہ منصوبے کی حمایت میں قرارداد مسترد کر دی۔ ترجمان حماس نے کہا، غزہ سے متعلق قرارداد فلسطینی حقوق اور مطالبات پورے نہیں کرتی۔ قرارداد غزہ میں بین الاقوامی سرپرستی مسلط کرتی ہے۔ غزہ میں بین الاقوامی فورس کی تعیناتی فلسطینی خود مختاری کو محدود کرے گی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی کی شدت برقرار۔ آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج بھی دوسرا نمبر۔ کچھ دیر قبل تک شہر میں آلودگی کی مقدار 279 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی ملک بھر میں موسم خشک اور سرد رہنے کی پیش گوئی۔ بالائی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ۔ اسکردو میں پارہ -7 ڈگری تک گر گیا۔ سائنسی میدان کی ترقی میں اہم سنگ میل۔ پاکستان عالمی سطح پر سائنسی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اسلام آباد میں عالمی خلائی کانفرنس 2025 کا انعقاد۔ 20 اکتوبر تک جاری رہنے والی کانفرنس کا مقصد عالمی چیلنجز کے حل میں خلائی ٹیکنالوجی کے بڑھتے کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ ایونٹ میں 25 ممالک کے 70 سے زائد مندوبین شریک۔ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں نیا باب۔ سعودی ولی عہد 7 برس بعد امریکہ کے دورے پر واشنگٹن روانہ۔ امریکی صدر سے ملاقات۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدوں کے امکانات روشن۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیارے فروخت کرنے کا اعلان۔
افغانستان میں طالبان رجیم کے سنگین جرائم پر آسٹریلیا کا اظہار تشویش، احتساب کے لیے طالبان کے خلاف نئی پابندیوں کی تجویز، افغانستان میں مظالم پر فیصلہ کن اقدام کی تیاری، ہیومن رائٹس واچ نے افغان طالبان پر پابندیوں کی تجویز کی حمایت کر دی۔ کینیڈا کی جانب سے خالصتان کی حمایت، مودی کے صفاقانہ اقدامات کو شدید دھچکا، کینیڈین حکومت نے خالصتان ریفرنڈم کے لیے اجازت دے دی۔ سکھ فار جسٹس تحریک کے رہنما گور پتونت سنگھ کا کینیڈا کی باضابطہ اجازت کا اعلان، بھارت سے علیحدگی تک جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ رہا۔ دبئی ایئر شو 2025 شاندار آغاز، دنیا بھر کے فضائی اور دفاعی صنعت کی شخصیات شریک، مختلف ممالک کے جنگی اور تجارتی طیاروں کا انتہائی مہارت سے فلائنگ ڈسپلے، JF-17 تھنڈر توجہ کا مرکز بن گئے، شائقین اور ماہرین کا خصوصی دلچسپی کا اظہار، ملکی اور غیر ملکی شرکاء کی سبز ہلالی پرچم سے سجے پاکستانی طیاروں کے ساتھ سیلفیاں۔ دبئی ایئر شو 2025 میں بھارتی LCA تیجاز کا آئل لیک، فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل، بھارتی فضائیہ ٹیکنیشینز کو بیگز لگا کر رساؤ روکنا پڑا، ملٹی رول فائٹر جہاز تیجاز کو بھارت نے بڑے دعوے کے ساتھ دبئی ایئر شو میں بھیجا تھا، سوشل میڈیا صارفین کی تنقید، لکھا بھارت کا جنگی طیارہ شاپنگ بیگز کے سہارے کھڑا ہے۔ T20 ٹرائی نیشن کا آغاز آج سے راولپنڈی میں ہوگا۔ افتتاحی میچ میں آج پاکستان اور زمبابوے کی ٹیمیں مد مقابل، کپتان سلمان علی آغا، سیریز میں نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دینے کا اعلان، زمبابوے کے کپتان سکندر رضا بھی بہترین کارکردگی کے لیے پرعزم، ٹرافی کی تقریب رونمائی میں پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کے کپتانوں کی شرکت۔ Shoot him in the head. I'm gonna burn it all down. اور ہارر فلموں کی شائقین ہو جائیں تیار، نقاب پوش قاتل دہشت پھیلانے پہنچ گیا۔ ہالی ووڈ ہارر فلم اسکریم 7 27 فروری کو بڑے پردے پر دھوم مچائے گی۔